اب آپ آ جائیں فاسٹ فارورڈ. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو اعصاب کی جنگ ہے نا, جو بیٹل آف نیریٹو ہے, اس میں یہاں سے مظاہرہ جو ہے نا, یہاں سے سوال پوچھے جا رہے تھے اور بات, لیکن آپ نیریٹو بھی بناتے ہیں نا تو اس میں کوئی تو صحیح بات ہونی چاہیے نا. مطلب میں بالکل ایک رات کو دن تو نہیں کر سکتا نا, مطلب کوئی بات تو اس میں ہونی چاہیے نا. تو پھر اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ یار چلو تھوڑا سا اس میں رنگ ونگ بھر کے اس کو تھوڑا سا کہانی کو آگے بڑھا دو. لیکن اگر کوئی بات ہی نہ ہو, کوئی جواب ہی نہ ہو, اور پہلے ہی آپ اعلان کر دیں. اچھا, اور میڈیا جو تھا, دیکھیں میڈیا ان کا بڑے ذمہ دار لوگ ہیں کہ میڈیا میں, لیکن اب جو صورتحال وہاں بنی ہوئی ہے وہ تو بڑی عجیب بنی ہوئی ہے. مطلب انہوں نے جو اس دن کیا تو وہ اس کے بعد وہ سنجیدگی ہی ختم ہو گئی. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر جگہ پہ وہ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ یار یہ چینل ان کو دیکھو یار یہ سنجیدہ. اس دن کے بعد سے ایک مذاق بن گیا, مطلب کارٹون نیٹ ورک بن گئے نا. مطلب کوئی میز پہ اچھل رہا ہے, کوئی کرسی سے نیچے گر گیا, کوئی یہ ہو گیا. کوئی شخص پاکستان کا جو کچھ ہو, پاکستان کا کوئی شخص میز پہ کھڑا ہو کے یا کرسیوں پہ کھڑا ہو کے ناشتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے دہلی یا ممبئی میں آج اتنے ہزار لوگ یا اتنے لاکھ لوگوں کو ہم نے جان سے مار دی ہے. یعنی کین یو مطلب جسٹ امیجن کہ وہ جو جشن تھا, مطلب آپ ذرا اس کے بعد تصور کریں کہ ان شخصیات کو دیکھ کے کیا ذہن میں آتا ہے آپ کے. یہ سائیکوپیتھ ہیں, یہ کون یہ وہ جشن کی چیز کا. ایک ہوتا ہے کہ آپ چلیں جنگ جیت گئے, بھائی ہم نے ایک جنگ ہو رہی تھی, ہم نے چلیں جی وہ سرینڈر کر دیا کسی فوج نے, ہم نے کوئی قبضہ کر لیا کسی علاقے میں, ہم نے دیکھو گھس گئے ہیں, آج رات سونا مت. وہ جملے جو ہیں کیا کبھی میڈیا پہ یہ باتیں ہو سکتی ہیں؟ آپ تصور کریں کہ سی این این پہ یا بی بی سی پہ ان کے لوگ کہہ رہے ہوں کھڑے ہو کے میز پہ کھڑے ہو جائیں اور کہہ رہے ہوں کہ جی رشینز آج رات کو سونا مت, یوکرین کی جنگ چھڑ گئی, آج تمہارا نقشہ باز. لارجسٹ ڈیموکریسی ایک اٹس ناٹ اے کارٹون نیٹ ورک. انسانوں کی جانیں ہیں, چاہے وہ فوج کے لوگ ہوں چاہے سویلینز ہوں, رسپانسبل اسٹیٹس ہیں. جشن کہاں سے کس کو کاپی کر رہے ہیں آپ ان کو کاپی کر رہے ہیں جو وہاں پر غزہ میں یا لیبنن میں جب بچوں کو, عورتوں کو, انسانوں کو بے گناہ مارا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جو جشن کے وہاں سے فوٹیجز آتی ہیں جو زائنسٹ, تو اس کو آپ کاپی کر رہے ہیں یا آپ حقیقتاً ٹرانسفارم ہو چکی ہیں آپ کی چند پرسنالٹیز. سب کا میں ذکر نہیں کر رہا بالکل. میں ان کے بہت سے جو ریٹائرڈ آرمی آفیسرز ہیں یا جو میڈیا کے لوگ ہیں جو کہ بات انسانیت کی کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں اور بڑے سینس کی بات کرتے ہیں, میں ان کا تو ذکر نہیں, کہ میں تو وہ بات کروں جو ابھی تماشا لگا تھا 1 سال پہلے. تو بات ساری یہ ہے کہ اس میں اچھا پھر میں دیکھیں مارکہ حق, یہ میں ابھی ایران اور امریکہ کی بات کرتا ہوں, میں صرف اس کو ذریعے میں نے پہلی بات کی تھی. مارکہ حق یعنی نام اس کا مارکہ حق رکھا گیا, یعنی حق و باطل کی جنگ, ٹھیک ہے, بنیان المرصوص, سیسا پلائی ہوئی دیوار, قرآن شریف کی آیت. اچھا اب وہاں پر جو اسٹارٹ ہوتا ہے سلسلہ, وہ اس کو ایک عجیب سا ایک ایموشنل, باقی تو فوٹیج ویڈیو پہ میں کل بات کر چکا ہوں. آپریشن سندور, اچھا پہلے دن ان کی بڑی اچھی آفیسرز آتی ہیں, بات اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہیں. ایک پھٹا پڑ جاتا ہے, اس میں تو ایک مسلمان ہے, وہ ہٹاؤ یہ کرو, یاد ہے آپ کو, یاد ہوگا وہ ایک, یعنی وہاں پر بھی ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. اور اس کو ایک ایموشنل, یعنی جو سندور لگاتی ہیں خواتین وہ بڑی قابل احترام, ان کا ایک ریلیجیس, ان کا ایک اپنا طریقہ ہے اور وہ بڑا ہم احترام کرتے ہیں اس کا. لیکن آپ اس کو دیکھیں نا, اس کو رنگ کیا دیا گیا, آپریشن سندور. اچھا آپریشن سندور ابھی جائے اس کا فیس, او بھائی یہ ایک جنگ ہے, یہ کوئی فیشن شو ہو رہا ہے. یعنی اس ملٹری آپریشن کا نام جو ہے وہ آپریشن سندور, یہ کیا ہے بھائی,
مطلب یہ تو وہ پروجیکٹ فریڈم اور وہ دیکھیں وہ بھی کم ایپک فیوری کو نام ایک ایموشنل ریلیجیس رنگ نہیں ہوتا جی. یعنی عجیب سی وہ بات ہے کہ اس کو انہوں نے مکمل طور پہ انہوں نے کہا کہ لوگ شاید پھوٹ پھوٹ کے رو پڑیں گے سن کے پوری دنیا کے اور اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو سنانے کے لیے کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سندور اور یہ اور فلاں او بھائی. اور اس کے بعد دیکھیں پاکستان پھر ایسے اوپر کی طرف جانا شروع ہوا اعتماد کے ساتھ. کوئی وجہ تھی تو اعتماد آیا نا, کوئی وجہ تھی تو اعتماد آیا نا, کوئی وجہ تھی تو مودی جی اندر اپنے شیل میں چلے گئے نا, وہ آج تک نہیں نکل پائے. میں نے کہا نا آج تک ان کی وہ جپیاں اور وہ ادھر ادھر دورے شورے اور یہ اور کانفیڈنس وہ اپنی ڈومیسٹک آڈینس وہ تو آپ جو مرضی کرتے رہے وہاں. لیکن جو گلوبل اسٹیج ہے وہاں پہ ششی تھرور جیسے ڈپلومیٹ جو ہیں وہ باہر سے واپس آ کے وہ دے فیل ٹو کنونس. وہ پوری دنیا کو مطلب ایک چیز ہو گئی نا بھائی, چلا گیا روم, گر گئی رومن امپائر, مطلب اس کے بعد پرسپشن دنیا نے ایک قبول کر لی نا چیز, مطلب چلا گیا نا قسطنطنیہ بیزنٹینیئنس کے ہاتھ سے. تو اب آپ کہتے رہے کہ نہیں جی وہ تو ایسے ہے, وہ ہو گیا فیصلہ جنگ کا. لیکن اس جنگ یہ جنگ اس وقت ہوئی ہے جب یہ ڈس آرڈرڈ ورلڈ ہے, تو پاکستان ایز اے مڈل پار ایمرج کر گیا, ایز اے مڈل پار پاکستان ایمرج کر گیا. اب اس سے بھارت کیسے واپس آتا ہے باہر؟ ابھی تک تو وہ اس میں ہے نا, شیل میں ہے نا مودی جی, اندر پھنسے ہوئے ہیں. نہیں یار ٹرمپ روز نام لیتا ہے, اب جواب بھی نہیں دینا, اچھا ہم نے سنا ہی نہیں, اچھا کچھ نہیں ہوا. جو JD پھر پاکستان ایک غیر محفوظ جگہ ہے, ایسی پرسپشن تھا نا. JD وینس آتے ہیں, اسٹیو وتکوف آتے ہیں, جیرڈ کشنر آتے ہیں, اور یہ ایسے نہیں کہ عام حالات میں دورہ ہو رہا ہے, نا وہ قیادت ایران کی جو کہ جن کے اوپر امریکہ اور اسرائیل دونوں نے کہا ہوا ہے کہ ان کو شہید کرنا ہے, وہ پاکستان تشریف لاتی ہیں. وہ بھی پاکستان پہ اعتماد کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان ہی جانا ہے, اور وہ پاکستان آتے ہیں اور مکمل سیکیورٹی کے ساتھ پاکستان لایا جاتا ہے. ان کو بھی لایا جاتا ہے جو امریکہ سے, اور ان کو بھی لایا جاتا ہے. اور پھر سفارتکاری سی سفارتکاری, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک ٹیبل پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھا نہیں, پاکستان خود ہی اس وقت ٹیبل ہے شاید پاکستان کے. یعنی یہ جو سب سے زیادہ اس پورے دور میں جو گیم چینجر چیزیں ہو رہی ہیں وہ تین ہیں نا اس وقت. ایک تو یہ یوکرین کی جنگ, دوسرا یہ غزہ کا قتل عام اور جو لیبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور تیسرا یہ آبنائے ہرمز اور ایران کے ساتھ. یہ ڈیفائننگ ہے نا, طے ہو رہی ہے نا دنیا. یہ ابھی اس کے بعد یہ کس طرح سے ہوگا آبنائے ہرمز کا فیصلہ, یہ کیسے ہوگا, یہ عرب ممالک, یہ آگے جیوگرافیز, ریجیمز, نقشے, یہ سارا تبدیل ہوگا. پورا سسٹم یہ ڈس آرڈرڈ ہے نا, تتر بتر ہے سارا. تو اس میں بھارت کے جو وزیر اعظم ہیں وہ کہاں لے کے چلے گئے اپنے ملک کو, کہ وہ اخبار پڑھ کے اور ٹی وی دیکھ کے ان کو پتا چلتا ہے کہ کیا معاملات طے ہو رہے ہیں. مطلب پاکستان اتنی ذمہ داری کے ساتھ جہاں پر بات کرنی ہے وہاں کرنی ہے, جہاں نہیں کرنی تو وہاں مجال ہے کہ کوئی خبر لیک ہو جائے کہیں سے. جہاں کرنی ہے وہاں کرنی ہے دراصل, جہاں نہیں کرنی وہاں جناب صاحب دوسرے پوچھ لے کیا ہو گیا, کیا ہوا اندر, کیا ہوا بھائی اندر, کیا ہوا وہ اجلاس میں, کیا ہوا. مجال ہے جو پاکستان کی طرف سے بات ہو. یہ ذمہ داری, یہ آپ رسپانسبلٹی جب ہوتی ہے نا, اور اس میں بھی ایک انکساری کے ساتھ, جہاں جنگ جیتی ہے تو وہاں پر سیلیبریشنز اور پاور پروجیکشن, اور جہاں ثالثی ہے یہ ذمہ داری سی ذمہ داری کہ کیا بات کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, کیسے. اور ایک ملک جو ہے وہ اس کی شخصیات بھی آپ پہ, ریبر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بات کرو, ٹرمپ کہہ رہے ہیں پاکستان سے بات کرو, پوری دنیا کی. تو بات یہ ہے کہ اس مرحلے پہ وہ پیچھے چلا گیا. پاکستان جو ہے اس کے بعد اللہ کا احسان ہے کہ اوپر جا رہا ہے. اب اس کو کیسے سسٹین کرتا ہے, کیسے اس میں آگے بڑھتا ہے, لیکن کانفیڈنس گین ہوا, اعتماد. اعصاب کی جنگ ہے نا, کانفیڈنس. آپ جب اعصاب کی جنگ میں آپ جیت جاتے ہیں نا, تو مشینز تو ہر ایک ٹیکنالوجی تو آپ چھوڑ دیں نا, میزائل اس کے پاس بھی تھے تو یہ اسرائیل کی بھرکس نکال دیا. معیشت کیا ہوتی ہے,
معیشت جو ہے وہ ملکوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے نا. تو ایران پہ تو سینکشنز تھی, ایران پہ تو پابندیاں تھیں, تو ایران نے برکس نکال دیا. اور کس کا؟ اسرائیل کا اور امریکہ کا. وہ بھائی چھوٹے موٹے کسی پنگا کسی برکس نکال دیا. ایک بھرم ہوتا ہے نا, ایک محلے کا چودھری ہوتا ہے, اس کو بھرم ہوتا ہے کہ وہ بھائی اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے یار, کیا بات ہے. اور پتا چلا چھوٹا سا بچہ آیا, وہ پہلوان جی چودھری صاحب کو 2 گھونسے مارے, وہ پہلوان جی گرے ہوئے نیچے, تو وہ تو بھرم ہی ختم, وہ آگے تماشا بن گیا. یہ ہوا ہے پچھلے سال, وہ علاقے کا چودھری جو تھا اس کو پنچ پڑے تو وہ ٹھوس ہو کے گرا ہے, وہ پھر ٹھوس ہو گیا. دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت کہے گا اسرائیل سے کہ ٹیکنالوجی دیں آپ ہمیں؟ جب آئرن ڈوم, ایک یہ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھرم یار اسرائیل کی ٹیکنالوجی ہے یار, یہ بڑی بیار ہوتا ہے ایسے. وہ بھرکس نکل گیا ان کا آئرن ڈوم کا, اور ڈیوڈ سلنگ اور فلانا اور ڈھماکنا, بھرکس کچوا نکل گیا ان کا اس جنگ میں. اور ایکسپوز ہو گیا کہ اب تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے پاس جہاں پہ بیسز ہیں, وہ ملک ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یار یہ بیس ہم نے کیوں دی تھی. اب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ یار ہم تمہارے ساتھ کر لیتے ہیں معاہدات, تمہارے ساتھ کر لیتے ہیں, اچھا ہم کیا کریں امریکہ کے ساتھ نہیں کہ یار آپس میں مل جاتے ہیں, اچھا ادھر مل جاتے ہیں ادھر مل جاتے ہیں. ایسے ہی ہو رہا ہے نا دنیا میں, ملک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں. کیونکہ امریکہ تو ایک عجیب سا معاملہ ہو گیا. اچھا اب آپ آ جائیں ذرا کہ اس کو میں 9 یہ جو مئی کی تاریخیں ہیں, تو اب یہ 2 وکٹری پریڈ ہوا کریں گی. ایک ہوا کرے گی ماسکو میں اور ایک ہوا کرے گی پاکستان میں. ٹھیک ہے, یہ تاریخیں میچ کر رہی ہیں. 24 گھنٹے میں پچھلے ایک سناٹا چھایا ہوا ہے. ایک جہاز نہیں نکلا کمرشل آبنائے ہرمز سے, اور ایک مکمل خاموشی ہے امریکہ اور ایران کے فرنٹ پہ. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو کہا تھا کہ مجھے جمعے کے روز مسودہ پہنچ جائے گا, ایران کی طرف سے یہ بات ہوئی کہ جی وہ یہ ڈیڈ لائنز اور ٹائم لائنز پر ہم یقین نہیں رکھتے, تو ہمیں جو ہے وہ ہم دے دیں گے جواب اس کا. آج توقع ہو رہی ہے, اب یعنی ایران نے اس کو ایک دن اور کیا نا آگے, آج توقع ہو رہی ہے کہ کسی وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس کا ٹرمپ انتظامیہ کو جواب یہاں سے پاکستان کے حوالے سے مل جائے گا. یہ توقع ظاہر ہو رہی ہے جو میڈیا میں خبریں چل رہی ہیں. ہو سکتا ہے پہنچے, ہو سکتا ہے اور ڈیلے ہو جائے, کیونکہ 4-5 دن رہ گئے. یعنی 13 کی بدھ کی شام کو فلائی کرنا ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا کے لیے, تو ایران اور ان کو تنگ کر رہا ہے اس وقت, اور ڈیلے ایک دن کا, اچھا ہم دیتے ہیں ابھی بھیجتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ذہن جو ہے وہ اس وقت وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی وہی باتیں کہ ہم, ظاہر ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کہ جنگ جیت چکے ہیں, نیوکلیر نہیں بنانے دیں گے, بحریہ تباہ ہو گئی ان کی, رجیم ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ بھی روز بات کرتے ہیں اس میں, وہ بھی پھنس چکے ہیں اس پوری کوگمار میں. تو بات یہ ہے کہ اب یہاں سے وہ, اچھا نہ کوئی میزائل چلا ہے, نہ کوئی دھماکے ہوئے ہیں, نہ کہیں اٹیکس ہوئے ہیں, پھر بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے آبنائے ہرمز پہ. اور دونوں طرف سے مکمل سیز فائر ہے, پروجیکٹ فریڈم, ایپک فیوری ختم, یہ وہ سارا. انہوں نے کہا کہ دوبارہ میں فریڈم پلس کر دوں گا شروع, یا ایپک فیوری کا تو نہیں کہا, انہوں نے کہا پروجیکٹ فریڈم پلس کر دوں گا اور یہ کر دوں گا. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں, لیکن وہ جواب جو ہے وہ آج توقع ہے کہ وہ جو میڈیا میں اور ہر جگہ کوٹ ہو رہا ہے. اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ یہاں پہ مسئلہ پھنس گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ غالباً امریکن پروپوزل یہ ہے کہ اس کو 60 دن کیا جائے 30 دن کی جگہ. 60 دن کی جنگ بندی کی جائے 30 دن کی جگہ. اور ایران کی طرف سے بات ہوئی ہے کہ جنگ بندی سارے فرنٹس پہ ہوگی انکلوڈنگ لیبنن, اور وہ پراپر ہوگی. وہ ایسے یہ نہیں ہوگی کہ یہ اس وقت جو چیز چل رہی ہے اور شہادتیں ہو رہی ہیں لیبنن کے اندر, بیروت کے اندر اور جنوبی لیبنن کو, اور فوج باہر نکلے گی اور سیز فائر ہوگا اور سارے فرنٹ پہ ہوگا. پہلے بھی آپ کو یاد ہے کہ جب یہاں پر اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے تھے تو لیبنن کا ایشو, وہاں سے ان کے پرائم منسٹر نے پاکستان سے اپیل کی تھی کہ آپ یہ ڈالیں, اور پروہیبٹڈ کا لفظ یوز کیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کیا یہ اس کو قابو میں کرنا, یہ دیکھیں اب ایک عذاب بن گیا سب کے لیے. نتن یاہو اور یہ جو زائنسٹ ہے نا, پھر ان کو ایک طرف وہ مطلب دنیا نے آگے جانا ہوتا ہے نا, تو ایک جو نہیں, اب کوئی ابھی بھی ان سے جا کے جپی مار رہا ہے اگر, تو پھر وہ تو بالکل ہی پھر وہ تو
گلوبل چیس بورڈ سے فارغ ہے. پہلے تو میں نے آپ سے کہا نا کہ گاؤں کا چودھری وہ چودھری کو پھینٹی بچہ مار دے آ کے, تو اس کے بعد وہ چودھری کا تو منہ کالا ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اور اپنے علاقے میں بھی, جو پچھلے سال ہوا یا جو ابھی ایران نے کیا. وہ چودھری تو پھر ٹھوس ہو گیا نا, وہ تو پھر بے گناہوں کو آپ قتل عام کرتے پھریں, اور اس کے بعد وہ تو پھر آپ کسی اور کھاتے میں آتے ہیں نا. تو اب جنگ تو نہیں لڑ رہا, قتل عام کر رہے ہیں نا مظلوموں کا. جنگ لڑنا ہے تو پھر مرد کے بچے ہیں تو جنگ لڑیں. باقی بم دھماکے اور بلوچستان میں یہ وہ تو فضول باتیں ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ وہ تو ایک خاموشی ہے, اور اس میں یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا, یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ پاکستان کا, اب پاکستان بالکل آپ سمجھ لیں کہ وہ پرانے آرڈر سے جو ڈس آرڈر کے درمیان پاکستان نکلا ہے. یہ جیسے نیپولین وارز چھڑی تو اس میں پرویشیا جرمنی بن گیا. دیکھیں نا وہ واقعات ہوتے ہیں نا, آٹومن امپائر گر گئی, ترکی ایمرج ہو گیا کمال اتا ترک. دیکھیں برازیل اور یہ ملک نکلے دونوں جنگوں کے درمیان, آسٹریلیا, یہ آپ پاکستان, انڈیا. پہلے آرڈر میں اس طرح ہوا, خلیجی ریاستیں آزاد ہو رہی ہیں, یہ ہو رہا بن. اب یہ ڈس آرڈر ہے. اب اس ڈس آرڈر میں نقشے بدلیں گے, سسٹمز, ٹریولنگ, تعلیم کیسے دینی ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو ہے وہ نان اسٹیٹ سپر پاور بھی آ رہی ہے. نان اسٹیٹ سپر پاور, اب میں یہ پتہ نہیں صحیح استعمال کر رہا ہوں اصطلاح یا نہیں کر رہا. ایک نان اسٹیٹ سپر پاور بھی ہیں, اور وہ ہے ٹیکنالوجی. نان اسٹیٹ سپر پاور جو ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, ناٹ ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اے آئی, ڈیٹا, یہ سارا کچھ. اچھا, تو اس دن اب آپ آ جائیں کہ یہ یہاں پہ رکا ہوا ہے معاملہ, اور اس دوران جو ہے وہ جو قطر کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے جے ڈی وین سے ملاقات کی ہے. محمد بن عبد الرحمان الثانی جو زبردست, جو بڑے ہی زبردست شخصیت ہیں, اور انہوں نے جا کے وہاں ملاقات کی ہے. اور اس میں جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے اس میں, اور انہوں نے بھی زور دیا ہے کہ مذاکرات. اچھا, انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ جو ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے نا, جو وزیر اعظم قطر کے جو وزیر, انہوں نے کہا کہ مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے ہیں. نتن یاہو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب اس کے بعد وہ نتن یاہو کے پاس کچھ ہے نہیں, کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ جو فارمولے سارے بنے ہوئے تھے, کہ جیسے یہ فارمولا یہاں پہ بنا تھا نا کہ یہ جناب بڑا کوئی طرح ایک دفعہ ہو جاتا ہے نا وہ ڈکلائن, پھر وہ اس سے نکل, وہ پھر ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ٹرسٹ کریں. اب مجھے بتائیں کہ مودی جی پہ اس وقت دنیا کا ملک ٹرسٹ کرے گا اس طرح جس طرح کے پاکستان کی لیڈرشپ پہ کیا ہوا ہے. یعنی اگر کوئی ٹرسٹ مودی جی پہ اس وقت کر رہا ہو, یعنی امریکن پریزیڈنٹ اس وقت فیلڈ مارشل یا شہباز شریف صاحب کی سیاست کو ذرا آپ سائڈ پہ رکھیں نا, جب شہباز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے تو سیاست کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں, اس سے ہٹ کے آپ سوچیں وہ پرائم منسٹر پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ہو. اب ذرا سوچیں یہ بات مودی جی سے ہو رہی ہے, تو مودی جی اس وقت ایک ہوتا ہے نا کہ وہ گول گپا, ایک ہوتا ہے سپر گول گپا, ایک ہوتا ہے پتہ نہیں وہ بیلون جو اڑ ہوا میں, وہ پتہ نہیں مودی جی کیا بن چکے ہوتے اس وقت. مطلب مودی یہ, لیکن ثالثی کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں, اس ثالثی کے دوران پاکستان کی طرف سے جو ایک انکساری اور خاموشی اور احتیاط ہے, مجھے بار بار کہ ہم یوں اب نہیں, وہ جہاں جنگ کی اور اس مارکہ حق کی سیلیبریشن ہے وہ بالکل مختلف ہے, وہ بالکل الگ ہے, ٹون بھی الگ ہے, بات بھی الگ ہے وہ. لیکن جہاں ثالثی حساس ترین معاملات ہیں وہاں پر آپ دیکھیں مجال ہے جو کسی کو بھنک پڑ جائے. امریکن میڈیا بھی یہاں سے خجل خواہ, دنیا بھر کا میڈیا, لوکل میڈیا بھی, ان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی جیلی کو. تو بات یہ ہے ساری کہ یہاں سے پاکستان میں مرج ہو, یہ ہے اب پراپر آگے بڑھنے کا راستہ. 24 گھنٹوں اب نہ ہرمز کا کیا فیصلہ ہوتا ہے, میں نے کہا نا 4 دن رہ گئے بیچ میں چائنا جانے کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ, اور اس وقت وہ چائنا کا مطلب ان کو کوئی ایسی چیز چاہیے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے وہ ہے کہ سارے فرنٹس کے اوپر آپ سیز فائر کروا کے, اور وہ امریکہ کے 60 دن وہ شاید مان لیں, ایران مان لے, لیکن یہ ہے کہ وہ بعد میں نیوکلیئر فائل اور
انریچ یورینیم. پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نیوکلیئر بام نہیں بنے گا. بھائی پھر آپ نے شہید کیوں کیا آیت اللہ خامنہ ای کو؟ جب کل بھی کہہ رہا انہوں نے تو فتویٰ دیا ہوا تھا. تو وہ آپ نے ہرمز کھل جائے کسی طرح یا کسی طرح وہ کہیں کہ میں نے نیوکلیئر ختم کر دیا, تو نیوکلیئر پہ تو بعد میں ایک دن میں کیسے ختم کر دیا نیوکلیئر؟ ابھی تو 4 دن رہ گئے ہیں جانے میں, 4-5 دن رہ گئے بیچ میں, تو چائنا جانا ہے انہوں نے. کوئی نہ کوئی ان کو ایسی بات کرنی ہے جس کے ساتھ وہ ہنستے مسکراتے پریمیئر شی جن پنگ کے ساتھ کھڑے ہوں اور گریٹ ہال کے باہر ایک ہنستی مسکراتی ان کی شکل آئے. وہاں یقیناً وہ YMCA تو نہیں گائیں گے اور ڈانس کریں گے اس پہ, یعنی کوئی اچھی خبر, لیکن اور تو چاہیے نا ان کو. تو بات یہ ہے ساری کہ وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس پہ ٹینشن میں ہے. ایران نے ان کو ٹینشن دی ہوئی ہے, لیکن یہ امید ہے, یہ دعا ہے کہ آج مسافدہ پہنچ جائے گا اور کوئی نہ کوئی اس میں بریک تھرو ہوگا. یہ قطر بھی کہہ رہا ہے, یہ پاکستان سے بھی, اسلام آباد میں بھی بات چل رہی ہے, امریکہ میں بھی بات چل رہی ہے. وہ ظاہر سی بات ہے کہ نہ جنگیں اس طرح ختم ہوتی ہیں ایک دن میں, لیکن یہاں کا نقشہ تو نیا بنے گا نا. یہ پورا جو ریجن ہے ویسٹ ایشیا, اس کا نیا نقشہ تو بنے گا نا. کون کس کے ساتھ ہے, کون کس کو ڈیفینڈ کرے گا, سرحدیں کیسی تھی. یہ تو سارے وہ ملک تھے نا جو 45 کے بعد, ادر دین سعودی عربیہ یا اور کچھ ملکوں کے, یہ تو باقی سارے ملک تو اس کے بعد بنے ہیں نا, آزاد ہوئے, کچھ کیا, اتحاد بنے ہیں, یہ بنے. اب آگے کیسے ڈیفینڈ کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا کرنا ہے. تو پیسے سے اگر سارا معاملہ چل رہا ہوتا تو یہ تو بلینز اور ٹریلینز انہوں نے خرچ خود ملکوں نے کیے ہوئے اپنے اڈے بنا کے اور سارا. لیکن جب میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اپنے ڈیفینس کو بھی آؤٹ سورس نہیں کرنی چاہیے. تو انہوں نے تو ڈیفینس کانٹریکٹرز بھی رکھے ہوئے تھے دوسرے ملکوں کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو وقت آیا تو پھر قوم کو کھڑا ہونا چاہیے نا. تو پاکستان کی قوم کھڑی ہوئی اور پاکستان ہمیشہ زندہ باد.